الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا قبلہ سید ساجد حسن مد ظلہ اور آپ کے تمام معاونین و منتظمین کو کہ جنہوں نے اس علاقے میں اس ادارے کو قائم کیا اور خصوصاً خواتین کے لیے علم دین کے حصول کو آسان بنایا اور مختلف ذرائع سے علم دین کے قریب کرنے کے لیے تدریس، تعلیم اور اجتماعات کا انعقاد کیا. اور الحمدللہ آج ہم اسی کے نتیجے میں ایک عظیم الشان محفل میں جمع ہیں. عموماً ہمارے یہاں عظیم الشان محفل اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بڑے پیمانے پر بہت خرچہ کر کے کی جاتی ہے، لیکن عظیم الشان ہونا کسی بڑے اہتمام کا پابند نہیں ہے، بلکہ عظیم الشان ہونا اس محفل کی ان برکتوں کے ساتھ وابستہ ہے اور ان مقاصد اور نیات کے ساتھ وابستہ ہے کہ جس کے تحت وہ محافل تقریبات سجائی جاتی. آج کی یہ تقریب اگرچہ بظاہر دیکھنے میں ایک گھر میں ہے، ایک کمرے میں ہے اور ایک ایسے علاقے میں ہے کہ جو بہت ہمارے لیے دور دراز ہے، عموماً شاید اس کو عظیم الشان نہیں کہا جاتا، لیکن مجھے خود یہاں پہنچ کر اور یہاں آ کر اور حضرت کا یہ سارا انتظام دیکھ کر بہت قلبی مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور روحانی جس کو خوشی کہتے ہیں کہ الحمدللہ ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں بظاہر سہولتیں زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن یہاں پر بھی الحمدللہ حضرت نے علم کا چراغ روشن کیا ہوا ہے اور پھر یہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے ہوتے انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ علم کا نور انشاءاللہ پہنچتا رہے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم حضرت کے اس کام کو، اس کوشش کو مزید ترقی اور برکتیں عطا فرمائے اور اسی طریقے سے یہ کام بڑھتے بڑھتے ان علاقوں میں مختلف مقامات پر اللہ پاک اس کی مختلف سلسلے مزید اللہ پاک آباد فرمائے. آج کی خاص طور پر یہ محفل افتتاح صحیح البخاری کے حوالے سے سجائی گئی ہے اور یقیناً یہ میرے لیے بھی سعادت ہے صحیح بخاری شریف کا افتتاح ہونا اور اس کو پڑھنا. جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ جس کتاب کو پڑھنا، دیکھنا، چھونا یہ خود باعث برکت ہے. تو جنہیں باقاعدہ ماشاءاللہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، ہماری جن بہنوں کو، وہ تو یقیناً ان کے لیے تو انتہائی خوش نصیبی ہے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور اسی طرح یہ مزید آگے بہنیں جو پڑھتی چلی جائیں گی اور درجہ حدیث تک پہنچے گی انشاءاللہ، تو ان سب کے لیے یہ سعادتیں بڑھتی رہیں گی. ابتداً کچھ باتیں حصول برکت کے لیے یاد کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو کتاب کا آغاز ہے تبرکاً ایک حدیث شریف انشاءاللہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک تو سب سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مکمل نام مبارک ہے، آپ کی کتابوں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے
ان کا نام محمد ہے اور والد کا نام اسماعیل ہے۔ یوں مختصراً ہم محمد بن اسماعیل کے نام سے یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن تمام القابات کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ مختصراً محمد بن اسماعیل ہے، لیکن بہرحال آپ کے جو خصوصیات ہیں، مناقب ہیں، ان کے اعتبار سے آپ امام حجت بھی ہیں، امام الحدیث بھی ہیں، بلکہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، اور محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ ولادت اور وصال دونوں آپ کے شوال کے مہینے میں ہیں، یعنی ولادت جو ہے وہ 13 شوال کو ہے، اور وصال آپ کا 1 شوال۔ عید کا دن تھا، عید الفطر، جب لوگ اپنی خوشیوں میں مصروف تھے، اور ایسے وقت میں لوگوں کے لیے اتنے بڑے غم کی خبر تھی یہ کہ جب امام بخاری دنیا سے چلے گئے۔ تو بعد 1 شوال عید الفطر کے دن اللہ نے آپ کے لیے قضا مقرر فرمائی۔ 13 شوال 194 ہجری سے لے کر 1 شوال 256 ہجری تک امام بخاری کی زندگی ہے، جو کہ تقریباً 62 یعنی 62 سال بنتی ہے۔ تو یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر سا ایک ذکر ہے یہ۔ باقی پھر آپ کے واقعات، آپ کا زہد و تقویٰ، اس سے پہلے آپ کا طلب علم، پھر آپ کی خصوصیات، ذہانت، حافظہ، عبادت، ریاضت، سفر، محنتیں، اساتذہ کا ادب، پھر قوت حافظہ، زہد و ورع، سادگی، انفاق فی سبیل اللہ، یہ پھر وہ عنوانات ہیں کہ جس پر بھی پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور ہمیں پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں ان مصنفین کے ساتھ ایک خاص قلبی لگاؤ پیدا ہو۔ اور خاص طور پر اس کے لیے تذکرۃ المحدثین حضرت علامہ محدث اعظم غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دور حدیث کے تمام طلبہ و طالبات کے لیے تو بہت بنیادی کتاب ہے۔ تنظیم کے امتحانات میں بہت سے سوالات میں بھی مدد ملتی ہے، لیکن ہمیں الگ سے خود قلبی رغبت سے پڑھنی چاہیے تذکرۃ المحدثین، بلکہ کئی دفعہ پڑھنی چاہیے۔ یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جس کو جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، علم اور حالات ان کے سوانح مضبوط ہوں گی، اور بہت سے واقعات انہوں نے لکھے جس سے خود علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ امام بخاری کے ایسے ایسے واقعات حضرت نے لکھے ہیں تذکرۃ المحدثین میں۔ پھر نعمت الباری جو شرح بخاری ہے علامہ سعیدی صاحب کی، اس میں شروع میں حضرت نے بہت عمدہ صحیح بخاری پر اور امام بخاری کے حالات پر بہت عمدہ کلام کیا ہے، وہ لازمی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ورنہ کم از کم تذکرۃ المحدثین میں تو تمام جو معروف لوگ ہیں، معروف محدثین ہیں، ائمہ حدیث ہیں، ان کا بہت خوبصورت ذکر کیا، یعنی ان کا ذکر کیا، پھر ان کی کتابوں کا ذکر کیا، جو معروف کتابیں جیسے بخاری ہو گئی، پھر مسلم شریف ہو گئی، تو ان سب کے حالات، تو یہ لازمی ہمیں کوشش کر کے اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ جو پڑھ چکے ایک دفعہ پھر دوبارہ پڑھیں، بار بار نظروں میں رکھیں اس کو، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور جب کبھی ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی علم کے حصول میں سستی ہونے لگے، ذوق اور شوق کم ہونے لگے، طبیعت نہ لگ رہی ہو، دل نہ لگ رہا ہو، تو وہ وظائف اپنی جگہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، مختلف چیزیں، درود شریف پڑھتے ہیں، وظیفہ اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر ایک بہت مؤثر جو چیز ہے وہ ان بزرگوں کے واقعات ہیں۔ اس سے انسان کو پھر ایک خاص ان کی روحانی توجہ ہوتی ہے کہ ان کے واقعات سے ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایسے بہت سے واقعات حضرت نے لکھے ہیں اور بھی کتابوں میں مل جائیں گے، تو وہ ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں رونق آتی رہے اور رغبتیں ہماری برقرار رہیں، کیونکہ زمانہ اور دور وقت ایسا ہے کہ ہماری طبیعتیں ادھر ادھر مائل ہوتی رہتی ہیں اور خواہش اور شوق بدل جاتے ہیں، موبائل فونز ہیں، تو اس سے پھر بہت سا ٹائم ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت اعلیٰ اور بہت اونچا مقام و مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا، اور خاص طور پر جیسے ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس سے وابستہ ہیں، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے ایک شاگرد تھے جن کو وہ لکھوا رہے تھے احادیث، اور کافی دیر تک لکھواتے رہے، تو جب تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہوئی اس کے اوپر، حضرت امام بخاری نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اب تم آرام وغیرہ کرو، اور فرمانے لگی کہ اس کی حوصلہ افزائی ہوئی، فرمانے لگے کہ دیکھو لوگوں کی کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کیا کیا مشغلے ہوتے ہیں،
لوگ تجارت میں خوش ہیں، کوئی فلاں کام میں خوش ہے، کوئی فلاں کام میں خوش ہے، اور کوئی تجارت کے ساتھ ہے، کوئی فلاں کے ساتھ ہے، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، پر میں تمہیں مبارک ہو کہ تم رسول اللہ کے ساتھ ہو اور ان کے صحابہ کے ساتھ ہو. یہ جملہ امام بخاری، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حدیث میں اشتغال اور اس میں مشغول ہونا، یہ گویا کہ مجلس رسول میں بیٹھے ہوئے، آقا کریم کی بات کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے. یہی امام بخاری فرماتے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے بہت سے دنیاوی کی مشاغل کو چھوڑ دیا تھا. ان کے بارے میں خاص طور پر یہ باتیں لکھی ہیں علماء نے کہ وہ دنیا سے بہت قلیل حصہ لیا انہوں نے، کھانے پینے میں بھی شوق نہیں رکھتے، گیدرنگ میں بیٹھ کر دوستوں میں وقت لگانا بھی ان کو پسند نہیں ہوتا تھا. کسی نے ایک دفعہ ان کی دعوت کی، بہت اچھے باغ میں دعوت کی، جس کا اس بندے کا اپنا باغ تھا، اور اس نے بہت اچھا اس کو مطلب بنایا، سنوارا، اچھا کھانا لگایا. تو اور بھی لوگ آئے دعوت میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اوروں کو بھی بلایا اس نے. تو ان میں سے ایک دو افراد کہنے لگے امام بخاری سے کہ حضرت دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے سب کچھ. فرمانے لگے دنیاوی زندگی ہے تمہاری، بس یہ جملہ فرمایا، یعنی اس پر کوئی وہ رغبت ہی نہیں رکھتے تھے، بس اس کے بلانے پہ آ گئے تھے، شوق نہیں تھا، یہ کسی طرح زیادہ وقت ادھر ادھر نہیں گزارتے تھے. تو یہ بلکہ یہاں تک لکھا علماء نے کہ ان کا مشغلہ علم اور علم تھا، یعنی وہ زیادہ تر کتابوں میں لگے رہتے تھے، علم کے ساتھ لگے رہتے. اس سے بھی پھر حافظہ اور ذہن متوجہ ہوتا ہے اور اس میں صلاحیتیں بڑھتی ہیں. اچھا، اب یہ جو کتاب اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اور الحمدللہ افتتاح ہو رہا ہے. ہر جگہ دور حدیث شریف کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، صحیح البخاری سے، اور کیوں نہ ہو کہ اصح الکتب ہے بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد اللہ عز و جل کی کتاب یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب. اگرچہ بعض یعنی جمہور سے ہٹ کر بعض لوگوں نے صحیح مسلم کے بارے میں کہا کہ وہ صحیح ترین ہے، لیکن وہ شاذ ہے، قلیل علماء کا قول ہے، اس کو اتنی ترجیح نہیں مل پائی. بعض لوگوں نے موطا امام مالک کے بارے میں بھی کہا، لیکن وہ امام بخاری سے پہلے کی بات ہے. اس طور پر وہ صحیح ہے وہ بات بھی کہ سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک ہے، کہ وہ بخاری شریف سے پہلے کی بات ہے، امام مالک پہلے ہیں اس طور پر. لیکن جب امام بخاری آئے اور اپنے ہی کتاب لکھ لی تو پھر تو ظاہر ہے کہ اسی پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے. اس کتاب کو ہم کہنے میں تو صحیح البخاری کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ تھوڑا طویل ہے. آگے پھر آپ کے اساتذہ باقاعدہ اس کی تفصیلات، اس نام کی پوری تشریح بھی بتائیں گے. بس میں صرف نام تبرکاً ذکر کر رہا ہوں. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ ایک طویل نام ہے جو امام بخاری نے رکھا اپنی کتاب کے لیے. میں دوہرا دیتا ہوں، الجامع الصحیح المسند المختصر. یہ چار لفظ ہیں جن سے وہ اشارہ فرما رہے ہیں. الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یعنی کہ ایک ایسی جامع کتاب کہ جو صحیح ہے، یعنی صحیح اسناد کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور المسند یعنی کہ اس کے اندر اسانید بھی ہیں، اور اگر اس کی خاص ہم اصطلاحی تعریف کی طرف جائیں تو وہ صحابہ کی ترتیب پر ویسے جو کتاب ہو اس کو مسند کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اس معنی میں نہیں ہے. اور المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور سنن آپ کی سنتوں اور ایام اور آپ کی مبارک زندگی کا ذکر. بس اس میں صرف لفظ جامع جو ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جامع اصطلاحی طور پر اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں کم سے کم 8 ابواب ہوتے ہیں، 8 ابواب یا 8 عنوانات پر حدیث ہوتی ہیں. اس میں سیر ہے، تفسیر ہے، آداب ہے، عقائد ہے. 4 یہ ہیں، سیر، تفسیر، آداب، عقائد، اور 4 مزید ہیں، فتن، احکام، اشراط، مناقب. یہ 8 ابواب پر جو کتابیں مشتمل ہوتی ہیں ان کو جامع کہتے ہیں. اسی لیے پھر ترمذی شریف کے بارے میں یہ اختلاف رہتا ہے کہ وہ سنن ہے یا جامع ہے. بعض اس کو جامع ترمذی کہتے ہیں، بعض اس کو سنن ترمذی کہتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ساری چیزیں جمع ہیں، اس لیے اس میں 8 ابواب بھی ہیں اور بھی دیگر خصوصیات کتابوں کی موجود ہیں. سیر، تفسیر، آداب، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب. اور ایک مزید بات یہ کہ تبرکاً کہ اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا بنا، صحیح بخاری شریف کو لکھنے کا سبب کیا بنا. ایک تو آپ کے استاد حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں سے معروف استاد حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے ایک تو یہ بات امام بخاری سے کہی تھی، ایک حکم کے درجہ کہہ لیں اس کو، کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا مجموعہ تیار ہونا چاہیے کہ جس میں صحیح اسانید کے ساتھ ہی ساری حدیثیں ہوں، کیونکہ ظاہر اس وقت تک بہت سی کتابیں تو معرض وجود میں آ چکی تھی، جو امام بخاری کے اساتذہ یا اساتذہ کے بھی اساتذہ ہیں ان کی بھی کتابیں موجود تھیں، جس میں مصنف عبدالرزاق ہیں اور دیگر بڑی بڑی کتابیں کئی کئی جلدوں میں تھی، مگر وہ اہتمام چاہتے تھے حضرت اسحاق بن راہوے کہ جس کی وجہ سے وہ کتاب ممتاز ہو جائے دیگر کتابوں سے سند کے اعتبار سے. تو یہ حضرت امام بخاری کے لیے ایک حکم تھا سامنے استاد. انہی دنوں میں پھر امام بخاری نے خواب دیکھا کہ جس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب کچھ مکھیاں منڈلا رہی، تو امام بخاری ان مکھیوں کو اڑا رہے، دور کر رہے. یہ خواب دیکھا ہوں. اس کی جب تعبیر معلوم کروائی تو اس پر بتایا گیا کہ آپ سے اللہ پاک یہ کام لے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جو مختلف قسم کی ضعیف سندیں ہیں یا اور دیگر ذرائع سے لوگ حدیثوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، غلط روایت کو لانے کی کوشش کریں گے، موضوع روایتیں لانے کی دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اللہ یہ سعادت دے گا کہ آپ ان چیزوں کو دور فرما دیں گے. اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تحفظ کا ایک بہت بڑا کام آپ سے لیا جانے والا ہے. یوں یہ بات امام بخاری کے دل میں مزید جانگزی ہو گئی اور عزم مصمم فرما لیا آپ نے، اور پھر آپ نے اس کے لیے کوشش فرما، اور اس کے لیے کتنا اہتمام کیا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ بات بھی ہمیں ہم وقت ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ ہم بھی جتنا ہو سکے اس کے لیے ادب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھیں. احترام، اہتمام اور ادب یہ بہت زیادہ ضروری ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث سے پہلے اس کے لیے الگ سے غسل فرماتے تھے، اور پھر کچھ خوب اچھے خوشبودار ہو کر 2 نفل ادا کر کے، بعض علماء نے لکھا کہ استخارہ بھی فرماتے تھے، تبرکاً استخارہ فرماتے تھے. اور خاص طور پہ اس لیے استخارہ کے سند کے اعتبار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اشارہ اور تائید مل جائے تو یوں بھی ہو سکتا ہے استخارے کا مقصد ہوئی ہے. تو نوافل بھی، غسل بھی، خوشبو بھی، پھر استخارہ بھی، پھر ایک حدیث لکھتے، پھر اگلی حدیث کے لیے اس طرح اہتمام فرماتے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے آج کے دور میں اس اہتمام. آج کا دور تو بہت بے ادبی کا دور، لوگ زبان سے کیسے کیسے الفاظ بول جاتے ہیں حدیثوں کے بارے میں، بلکہ محدثین کے بارے میں بھی، پھر اور دیگر چیزوں میں بھی کامنٹ کر جاتے ہیں. اور آزادی ہے بہت زیادہ آج کے دور میں، اور وہ نقصان دہ ہے. اس لیے ہمیں یہ آداب بتائے جاتے ہیں بار بار تاکہ ہم ادب کے دائرے میں رہیں اور ادب سیکھیں. جب ہم ان باتوں کو نہیں سنتے یا نہیں سیکھتے تو پھر معاشرے میں بے ادبیاں زیادہ ہیں. سوشل میڈیا پر بے ادبیاں کتنی عام ہیں. صحابہ کے بارے میں، مختلف صحابہ کے حوالے سے جس کے بارے میں کوئی بات ملتی ہے وہ پھر اس کے بارے میں کامنٹ کرتا ہے، غلط زبان استعمال کرتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے، کبھی صحابہ کی، کبھی حدیثوں کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں. احتیاط کرنی چاہیے. حتیٰ کہ کسی فقیہ یا کسی بزرگ کے بارے میں کوئی بات ملے ہمیں تو فوراً ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں وہ تو ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا ہوگا، فلاں کہہ دیا ہوگا. کوئی بھی سخیف یا خفیف قسم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. خاموشی بہتر ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے، اساتذہ سے پوچھ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو بتا دیں گے یا جو بھی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا زیادہ ادب فرمایا. اچھا، پھر ایک آخری بات یہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حدیث شریف پڑھیں گے، کہ جو صحیح بخاری کی کل احادیث ہیں، یہ جس زمانے میں پہلے کتابیں جب چھپتی تھیں، اور یہ بھی انہی میں سے ہے پہلے کی چھپی ہوئی کتابوں میں سے، تو اس کے مطابق علماء اس کو باقاعدہ گنتی کیا کرتے تھے حدیثوں کی. تو اس وجہ سے پھر گنتی میں الگ الگ اقوال ہیں. ایک تو اس لیے کہ بعض اوقات کسی حدیث کو کسی حدیث کے ساتھ شامل کیا انہوں نے، کسی کو نہیں کیا، یعنی کسی کو کسی باب میں انہوں نے شامل فرمایا، اور کہیں تعلیق اگر ہے تو اس کو انہوں نے کہیں ادراج فرما لیا، یا کوئی بھی وجہ ہوئی جس کی وجہ سے اختلاف آیا گنتی کے اندر. 2 قول بڑے مشہور ہیں. ایک تو محدث ابن الصلاح کا قول ہے اور ایک حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کل بخاری کی حدیثیں ہیں کتنی صحیح بخاری شریف کی. ایک قول جو حافظ ابن الصلاح بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب مقدمہ ابن الصلاح مشہور ہے حدیث کے اقسام کے حوالے سے. 7275 وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی جو ہے کل احادیث 7275 ہے. اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کی کل حدیث 7397 ہے. یعنی یہ فرق آیا ہے.
275 سے لے کر 397 کے درمیان جو فرق ہے یہ فرق ہے. اچھا اب جو جدید کتابیں چھپتی ہیں بیروت سے اس میں نمبرنگ ہوتی ہے باقاعدہ, وہ تو پھر کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے سارا. تو اس کے مطابق اب جو جدید فیگر ہے اس کا وہ ہے 7563. ٹھیک ہے, تو بس ہم تینوں باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ ایک قول 7275 ہے, 7397 ہے, اور جدید نمبرنگ کے مطابق جب چھپتی ہیں کتابیں بیروت سے اس کے مطابق 7563 احادیث ہیں صحیح بخاری شریف میں. اور اللہ پاک ہمیں یہ تمام ہی احادیث پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے, جتنی بھی ہیں اللہ پاک ان سب کی برکتوں سے ہمیں سب کو مالا مال فرمائے. اور پھر بس تعلیمی سال میں پوری نہ بھی ہو پائے, جیسے کچھ ابواب سلیکٹڈ ہوتے ہیں کبھی تنظیم والمدارس کے امتحانات کی وجہ سے, لیکن ہم ایک نیت یہ کر لیں, شروع ہے چونکہ ابھی افتتاحی ہے تو اس میں نیتیں ہونی بھی چاہیے, اور آگے حدیث بھی نیتوں کے بارے میں ہی آ رہی ہے, تو ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو خود سے پورا کرنا ہے. انشاءاللہ اساتذہ کی رہنمائی تو رہے گی ہمیشہ, وہ جتنا پڑھا دیں وہ یقیناً برکت ہے ہمارے لیے, جو رہ جائے ہم نے خود سے محنت کر کے اس کو تبرکن میں پورا کرنا ہے. اور تقاضا ایمان بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے ہم تمام حدیثوں پر ہماری نظر ہو جائے.